السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہباز احمد اور ٹائم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں جب جب سیلاب آتا ہے یا بجلی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو ہر زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کاش کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو ہم ان بحرانوں سے بچ سکتے۔ جیسا کہ اس بار بھی ہمیں سیلاب کی آمد پر کالا باغ ڈیم کا چرچا ہی سننے کو مل رہا ہے، لہٰذا ہر خاص و عام کے دل میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ آخر یہ کالا باغ ڈیم کیا چیز ہے جس کو بنانے سے ہم ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈیم کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب سے بچنے کے علاوہ کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کالا باغ ڈیم پنجاب کی سرزمین پر بننے والا آبی منصوبہ ہے جو کہ آج تک سیاسی بدماشیوں کی نظر ہوتا آیا ہے۔ اس ڈیم پر پہلا سروے برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے پہلے 1873 میں کیا تھا اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد قائد اعظم کی اجازت سے 28 فروری کو میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا اور پاکستان اس مسئلے کو ورلڈ بینک میں لے گیا، اور جس کے بعد بھارت اور پاکستان میں 1960 میں پانی پر معاہدہ طے پایا۔ ایوب خان نے پانی کی ضرورت کو ضروری سمجھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کو تعمیر کرنے کا منصوبہ تجویز دیا، مگر ایوب دور میں دیگر آبی منصوبوں پر تعمیر زور و شور سے جاری تھی، اس لیے کالا باغ ڈیم صرف کاغذوں تک محدود رہا اور کالا باغ کی باری آنے سے پہلے ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے جمہوری دور میں کالا باغ ڈیم کو پاکستان کے لیے مضر قرار دیا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی پہلی کوشش کی گئی۔ کالا باغ ڈیم پر صحیح معنوں میں کام جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی خصوصی طور پر ڈیموں کے ماہر ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی بنائی گئی جس نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے رپورٹ تیار کی۔ 1983 میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہوگی اور اس میں 1.6 ملین ایکڑ پانی سٹور کیا جائے گا، جبکہ اس کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال اور کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور یہ پورے ملک میں 50 لاکھ ایکڑ کے رقبے کو سیراب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی تعمیر پر $8 بلین خرچ ہوں گے اور 5000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ جنرل ضیاء الحق کے حکم پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے دفاتر قائم کیے گئے، روڈ بنائے گئے اور مشینری منگوائی گئی، اور اس وقت ANP کے حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے نوشہرہ گاؤں ڈوب جائے گا، لہٰذا اس عذر کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی اور ڈیم کی اونچائی کم کر دی گئی۔ سندھ میں موجود اس وقت کی سول سوسائٹی نے بھی اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا پانی غصب کر لے گا، لہٰذا یہ منصوبہ سندھ کی عوام کو منظور نہیں۔ تب جنرل ضیاء الحق نے چاروں صوبوں کو پانی کی تقسیم پر راضی کیا اور ایک فارمولہ بنایا جس کے مطابق پنجاب 37%، سندھ 33%، سرحد 14% اور بلوچستان 12% دریائی پانی لینے پر راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء وفات پا گئے۔ ناظرین گرامی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ چھوٹے ڈیمز بنائے گئے ہیں، مگر ضیاء کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گیا اور پاکستان پر دوبارہ جمہوریت مسلط ہوئی، اور اس وقت دونوں جمہوری حکومتوں نے اس منصوبے کو پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دہ قرار دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ سمیت 6 بڑے آبی منصوبوں پر ملک میں کام کرنے کا آغاز کیا اور کہا کہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے۔ ان منصوبوں میں نیلم، جہلم، کالا باغ، بھاشا، منڈا، اکھوڑی اور کرم تنگی ڈیم شامل ہیں۔ 2005 میں مشرف نے یہ اعلانات کیے اور 2007 میں وکلا تحریک کی وجہ سے اپنی ورزی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تاہم ان 2 سالوں میں ان ڈیموں کی دوبارہ سے فیزیبلٹی رپورٹ بنا لی گئی۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کالا باغ ڈیم تعمیر کر لیا جائے تو اس سے نہ صرف پورے ملک کو بجلی میسر ہوگی بلکہ یہ ہمیں ہر سال آنے والے سیلاب سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم سے اگر نہر سویز کی طرح ایک نہر نکال کر کراچی اور گوادر میں سمندر کے ساتھ ملا دی جائے تو اس سے چھوٹے بڑے جہازوں سے علاقائی مال اور پیداوار کی سستے داموں نقل مکانی بھی ممکن ہے، کیونکہ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرے گی وہاں نظام آب پاشی سے زراعت کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جگہ جگہ پر مچھلی فارم بنا کر نہ صرف آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم سے نکلنے والی نہر سے جہاں جہاں خشک سالی ہے یا زراعت یا کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں پانی مہیا کیا جا سکتا ہے اور بنجر زمین کو آب پاشی کے ذریعے
سیراب کیا جا سکتا ہے۔ اور کالا باغ ڈیم جہاں پر تعمیر ہوگا وہاں کے لاکھوں لوگوں کو جو کہ وہاں کے مقامی ہوں گے ان کو روزگار مواقع مل سکتے ہیں، جس سے ملکی انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ لہٰذا لوگ دور دراز علاقوں میں جانے کی بجائے اپنے ہی علاقوں میں روزگار حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بجلی کی پیداوار سے جگہ جگہ روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے اور جگہ جگہ انڈسٹریاں اوپن ہو جائیں گی۔ صحت اور تعلیم کے مواقع گھر پر ہی بڑھ جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قدر فوائد ہیں تو آج تک کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا جا سکا، جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں عام آدمی یا عام پاکستانی بننا پڑے گا، کیونکہ کالا باغ ڈیم کا فائدہ صرف اور صرف عام آدمی کو ہی ہوگا اور اس کا نقصان صرف ان لوگوں کو ہی ہوگا جو اپنے اپنے علاقوں کے بے تاج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور یہ بے تاج بادشاہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقوں میں خوشحالی آئے۔ یہ بے تاج بادشاہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے علاقوں میں خوشحالی آ گئی تو وہ لوگ جو صدیوں سے ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لوگوں کو آسان اور سود مند روزگار مل جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ آج ان بے تاج بادشاہوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ غریب کا بچہ بآسانی تعلیم حاصل کر لے گا اور آنے والی نسلوں کو شعور آ جائے گا، اور نوابوں و ڈیروں کے فرعونی محلات عام گھروں میں تبدیل ہو کر علمی اور ادبی مراکز بن جائیں گے۔ عام آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے عام آدمی کو آج تک کیا دیا ہے، اور کالا باغ ڈیم سے ایک عام آدمی کا جو کہ مفلس اور غریب ہے اس کا کیا نقصان ہے۔ نقصان تو ان بے تاج بادشاہوں کا ہے جن کی بادشاہت خطرے میں ہے، جو کہ آج نہیں تو کل ضرور ختم ہو جائے گی۔ جب موسمی اور ماحولیاتی تبدیلی سے خشک سالی آئے گی یا سیلاب آئے گا تو یہ بے تاج بادشاہ اپنے تخت سمیٹ کر بیرون ملک چلے جائیں گے اور تمام دولت اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن غریب کہاں جائے گا، اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ لہٰذا عام آدمی کو سوچنا ہوگا کہ جن علاقوں میں ان بے تاج بادشاہوں کی بادشاہت ہے وہاں غریب آدمی کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، اور پانی بھرنے کے لیے عام انسان کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، جبکہ ان بادشاہوں کے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ غریب کے بچے کو اسکول نام کی چیز تک کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے بچے یورپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ غریب کو علاج کے لیے پھکی تک نہیں ملتی، جبکہ یہ امیر زادے اپنا علاج گوری میموں سے کروانے جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم سے عام آدمی کا کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ عام آدمی تو اس کی بہت بڑی نعمت سے مستفید ہوگا۔ تو پھر عام آدمی ان بے تاج بادشاہوں کے فریب میں کیوں آئے؟ کیوں عام آدمی کو استعمال کر کے کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں سڑکوں پر لایا جائے؟ جب بھی حکومت کالا باغ ڈیم کی تیاری کو تکمیل کرنے کے لیے حکمت کا عندیہ دیتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کو خطرات محسوس ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ واویلا مچا دیتے ہیں۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے یہ لوگ عام آدمی کے حقوق کی بات کر کے حکومتوں کی راہ میں روڑے اڑکانا شروع کر دیتے ہیں اور غریب کے تحفظ کی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف الیکشنوں کے دنوں صادق اور امین بننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ملک میں صرف تب ہی نظر آتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں اور ووٹ ملنے کے بعد یہ پورے 5 سال غریبوں سے دور رہنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی نیک حکمران ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور کالا باغ ڈیم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، اور جو لوگ کالا باغ ڈیم کی راہ میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں انہیں دور کیا جائے، اور اگر وہ محض مخالفت برائے مخالفت یا بیرونی ایجنڈے پر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور ملک دشمن عناصر اور ذاتی مفاد رکھنے والوں کو عوام کے سامنے یقیناً بے نقاب کیا جائے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک یا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگ اس معلوماتی ویڈیو کے بارے میں جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔